اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بھگوان تجھے میں خط لکھتا پر تیرا پتہ معلوم نہیں. وہ بچپن میں بچوں کا جو ایک ہوتا تھا ہندو میں، تو کہتے تھے بھگوان تجھے میں خط لکھتا پر تیرا پتہ. اللہ نے اپنا پتہ بتایا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش کہاں ہے؟ آسمان کے اوپر ہے. اللہ آسمان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افامنتم من فی السماء، اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، وہ ذات جو آسمان میں ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دھنسا نہ دے تمہیں تمہاری گناہوں کے بدلے. تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، عرش پر ہے. آپ دیکھیں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی، ہم بار بار یہ کہیں گے کہ آپ لوگ ضرور یہ کریں کہ اگر کوئی کسی کی مسجد میں نماز پڑھنے نہ دے تو آپ کہیں نہیں، سب اللہ کا گھر ہے یہ مسجد، آنے دو سب کو. اور جو لوگ اتنی سختی کرتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اور مسجدیں جو گراتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کی مسجدیں ہیں، بیوت اللہ، اللہ کا گھر ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، جا کے عالم بڑے بڑے علماء سے ہمارے دیوبند کے پوچھیے کہ کیا یہ جھوٹی روایت ہے یا سچ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو مطیع بلخی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر ہے. آپ اس کو ذرا سا کان کھول کر کے، آنکھ کھول کر کے دیکھیں اور کان کھول کر کے سن لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی مانے سمجھ لیجیے اوپر ہے، عرش کے اوپر. اس کا ترجمہ اعلیٰ یعنی عرش کے اوپر ہے، جیسا کہ مجاہد وغیرہ نے کیا ہے. تو اب اس میں آپ فلسفہ بکھاڑیں گے کہ نہیں عرش کرسی کی طرح گھیرے ہوئے ہے اللہ کو، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں. وہ چھوٹی کرسی پہ کوئی بیٹھتا ہے تو کیا وہ کرسی گھیرے ہے آدمی کو؟ آدمی پھیلا رہتا ہے چاروں طرف. تو یہ مثالیں دینا غلط ہے، اور کوئی چیز گھیرے نہیں ہے اور کچھ ہے. ہم یہ سب نہیں کہیں گے. جتنا اللہ نے کہا ہے اللہ عرش پر ہے. صحابہ کی ایمان کا یہی بہت بڑا درجہ تھا کہ ذرا سا بھی کسی نے شبہ نہیں کیا کہ کیسے عرش پر ہے، یہ ہے وہ ہے، فوراً ایمان لے آتے تھے ہر چیز پر جو بھی سنتے تھے. اور پھر جب اسی آدمی نے، امام ابو مطیع بلخی نے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، لیکن یہ نہیں عقیدہ رکھتا کہ عرش زمین پر ہے یا آسمان پر بھی ہے، تو کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ افامنتم من فی السماء، اس ذات سے تم بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ اوپر ہے. آپ لوگ علماء سے سنتے ہوں گے معراج، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا قصہ. معراج کہاں ہوا تھا؟ یہ زمین پہ کہیں ہوا تھا؟ یا آپ کے بغل میں جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پیارے رسول کیوں گئے عرش پر؟ براق جو ہوا کی سے تیز جس کی ہوتی رفتار تھی اس پہ بیٹھائے گئے، سب کچھ ہے، یہ ہوا وہ ہوا. پہلا آسمان کھلایا جا رہا، کون آئے ہیں؟ محمد. ہاں، آپ ہی کے لیے کھولنے کی ہمیں اجازت ہے. اور پھر دوسرے تیسرے میں جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، معراج کا قصہ حرام ہے ان کے لیے بیان کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیسے بیان کس عقیدے اور کس عقل سے بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے آسمان، تو معراج کیا معنی ہوا؟ جو ان کے لیے جائز نہیں کہ معراج کا قصہ چھیڑ کر کے لوگوں کو غلط بات بتائیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ غلط ہے. امام ابو حنیفہ ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی لوگ یا علماء دیوبند حنفی نہیں ہیں، دیوبندی ہیں. دیوبندی ہو سکتے ہیں لیکن حنفی نہیں ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی نہیں اور نہ امام ابو حنیفہ کا طریقے فقہ. امام ابو حنیفہ اپنے فقہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں کتاب اللہ سے ڈھونڈتا ہوں، پھر حدیث رسول سے مسئلہ ڈھونڈتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صحابہ کے اقوال اور فتاویٰ کو دیکھتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو اگر ہمارے ہمسر لوگوں کا مسئلہ ہے انہوں نے جیسے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کروں گا. کتنا باریک ان کا اور کتنا پکی بنیاد ہے اصول کی، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. پھر جب مسئلہ آیا تزکیت نفس، ایک چیز ہے نا جس کو کہتے ہیں تصوف بدنام لفظ ہے، اس کو زہد میں آپ تعبیر کریں یا تزکیہ نفس سے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پیارے رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ہے تزکیہم. تو تزکیہ نفس کے لیے 600 سال بعد آنے والے آدمیوں کا
طریقہ لیا، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی۔ شیخ مولانا خلیل سہارنپوری کی کتاب ہے محند المفند، اس میں صاف لکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں امام ابو الحسن عشری جو 300 سال بعد آئے، ذرا سنیے اور اس کو غور سے سن کر کے کچھ عقل سے کام لیجئے۔ سن کر کے ایسے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر، آپ کہتے ہیں عرش پر نہیں ہے، عقیدہ بھی نہیں امام ابو حنیفہ کا، اور پھر سلوک 300 سال بعد آنے والے ابو الحسن عشری کی طرح ایک آدمی تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہر جگہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے اوہ محکم کی اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہوتے ہو۔ آپ خود کہتے ہیں جاؤ یہ کام کر لو میں تمہارے ساتھ ہوں، بادشاہ کہتا اپنی فوج سے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ مسئلہ ہے نا، یعنی اپنے مدد اور سب کچھ دیکھ ریکھ میں تمہارے حالات کا اطلاع لیتا ہوں، یہ معنی ہے وہاں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ ایک کو لے کر کے جس میں 2 معنی ہو سکتے ہیں اور جس میں دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ یہ طریقہ ہے غلط، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو 300 سال بعد آنے والے کے عقیدے پر عمل، اور فقہ میں تمام جو کچھ اپنی رائے کر کسی نے دے دی وہ اسی پر عمل ہے، اور پھر سلوک و تزکیہ میں نقشبندی 600 سال بعد آئے ہیں، سہروردی، چشتی، قادری، ان کے عقیدے، ان کے طریقے پر۔ کیا پیارے رسول کا طریقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا آپ کو پسند نہیں، جو امام شافعی کا طریقہ تھا؟ اس کا معنی ہے کہنے میں برحق ہوں کہ آپ دیوبندی تو ہو سکتے ہیں، حنفی نہیں ہیں۔ آپ اپنے کو حنفی ہرگز نہ کہیے گا، اگر حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کے طریقے پر اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ اللہ عرش پہ ہے۔ آپ کا سو اللہ تعالیٰ کہاں؟ اگر عرش پہ ہے تو کیوں کہا گیا کہ رگے ورید کے قریب ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں واضح طور پر ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تعلمون، اور دوسرا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سہ رگ سے قریب ہیں، سہ رگ سے قریب ہیں۔ جس طرح آدمی ہوتا ہے اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق میں تمہارے پاس ہوں، یہ معنی ہے۔ ہم اپنی طرف سے بیان کر کے غلط کار ہو جائیں گے۔ ہمارے صحابہ نے کیا سمجھا؟ بس پیارے رسول اللہ نے کہا ہے، گواہی دی ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان لاتے ہیں، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہود و نصارہ اے صحابہ کرام جس طرح آپ لوگ ایمان لائیں ان کی طرح ایمان لائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یاب ہو گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر اس طرح ایمان نہیں لا رہے ہیں فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ فرقہ میں ہیں، اختلاف میں ہیں۔ یہی ہے۔ تو صحابہ نے کیا سمجھا؟ دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ ہمارے پاس دین، صحیح دین صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ عرش پر نہیں، اللہ تعالیٰ قریب ہے، رگے کیا نام ہے، رگے شہر انسان کے شہرک کے قریب ہونے کی وجہ سے؟ مانا یہ ہے کہ ہم تمہارے دیکھ ریکھ میں ایک منٹ کے اندر بھی، ایک لمحہ بھی تم ہم سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ یہ مانا تمام صحابہ نے سمجھا۔ اب آپ اپنے طور پر اس وجہ سے کہ فلاں نے کہہ دیا ہے اسی پر ہم رہیں گے تو الگ بات ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے ہمارے خیال سے اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس